آؤ تو آپ نے وہ پوری عبارت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي أَيَّامِ الْحَرِّ قُلْتُمْ هَٰذِهِ حَمَّارَةُ الْقَيْظِ أَمْهِلْنَا يُسَبَّخْ عَنَّا الْحَرُّ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي الشِّتَاءِ قُلْتُمْ هَٰذِهِ صَبَّارَةُ الْقُرِّ أَمْهِلْنَا يَنْسَلِخْ عَنَّا الْبَرْدُ كُلُّ هَٰذَا فِرَارًا مِنَ الْحَرِّ والقر فاذا کنتم من الحر والقر تفرون فانتم واللہ من السیف افر. آپ فرماتے ہیں اگر گرمیوں میں تمہیں ان کی طرف بڑھنے کے لیے کہتا ہوں یعنی جنگ کے لیے جانے کے لیے تم یہ کہتے ہو کہ یہ انتہائی شدت کی گرمی کا زمانہ ہے, اتنی مہلت دے دیجئے کہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے. اور اگر سردیوں میں چلنے کے لیے کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا ہے, اتنا ٹھہر جائیے کہ سردی کا موسم گزر جائے. یہ سب سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے باتیں ہیں. جب تم سردی اور گرمی سے اس طرح بھاگتے ہو تو پھر خدا کی قسم تم تلواروں کو دیکھ کر اس سے کہیں زیادہ بھاگو گے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ شیعوں کو. آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے کیا فرماتے ہیں؟ یا اشباہ الرجال ولا رجال, او مردوں کی شکل و صورت والے نام مردو, یعنی اے ہجڑو, او خسرے ہو. مولا علی کن کو کہنے؟ شیعوں کو. حلوم الاطفال, تمہاری عقلیں بچوں کی سی ہیں. وعقول ربات الحجال, اور تمہاری سمجھ حجلہ نشین عورتوں کی طرح ہے, یعنی تم عورتوں کی مانند ہو جس طرح عورتیں کمروں کے اندر چھپ کے بیٹھتی ہیں, اور تمہاری عقلیں بچوں جیسی ہیں. اور تم ہو گیا یا اشباہ الرجال ولا رجال, تم خسرے ہو. اور آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَرَكُمْ وَلَمْ أَعْرِفْكُمْ مَعْرِفَةً وَاللَّهِ جَرَّتْ نَدَمًا وَأَعْقَبَتْ صَدَمًا. مولا علی نے فرمایا میں تو یہی چاہتا تھا کہ نہ تم کو دیکھتا نہ تم سے جان پہچان ہوتی, ایسی شناسائی جو ندامت کا سبب اور رنج و اندوہ کا باعث بنی ہے. آگے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں قاتلکم اللہ لقد ملاتم قلبی قیحا وشنحتم صدری غیظا وجرعتمونی ناغبت تہمامی انفسا وافسدتم علی رأیی بالعصیان والخذلان حتی لقد قالت قریش ان ابن ابی طالب رجل شجاع ولکن لا علم له بالحرب. آپ نے فرمایا اللہ تمہیں مارے, اللہ تو انو قتل کرے. او شیعو, اللہ تمہیں قتل کرے. مولا علی فرما رہے ہیں وہ کہاں سے فرما رہے ہو کہ یہ شیعوں سے خطاب ہے؟ اس میں لفظ شیعہ تو نہیں ہے نا. آپ کا کیا شیعہ ہے؟ اور دیکھو شیخ صاحب ایک سوال سن لو. سنے میری بات تسلی سے سنیں. او بھائی آپ مانتے ہو, اس بات کو مانتے ہو کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت میں ان کو ماننے والے اور ان کے ساتھ بیعت کرنے والے, ان کے ساتھ جنگوں میں شرکت والے صرف شیعہ تھے, اہل سنت نے ان کے ساتھ نہیں دیا؟ آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ یعنی وہ اہل سنت کے امام نہیں ہیں؟ اگر یہ ہے تو کہہ دو بھائی, اگر کہہ دو کہ بھائی ہم نے جنہوں نے امام علی علیہ السلام کا ساتھ دیا وہ صرف شیعہ تھے, جنہوں اہل سنت امام علی علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے, اہل سنت معاویہ کے ساتھ تھے, یہ کہہ دو تمہارا یہ عقیدہ ہے. یا تم یہ کہتے ہو کہ امام علی علیہ السلام اہل سنت کے چوتھے خلیفہ ہیں, جس زمانے میں وہ خلیفہ تھے وہ پورے مسلمین کے امام تھے, اہل سنت کے امام تھے, اہل سنت نے ان کا ساتھ دیا, اہل سنت ان کے لشکر میں تھے. تمہارا کیا عقیدہ ہے بتاؤ؟ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اگر دیکھو شیخ صاحب, نہیں سن لو, سوال سن لو, سوال سن لے سوال سن لے نہیں سنا کامل کرنے دو. دیکھو اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا تم لوگوں نے ساتھ نہیں دیا, صحابہ نے ان کا ساتھ, بات کریں میں سن رہا ہوں. اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے کہ اہل سنت نے ان کا ساتھ نہیں دیا, اہل سنت نے ان کی طاعت نہیں کی, اہل سنت نے ان کے ساتھ بیعت نہیں کی, اہل سنت نے ان کے لشکر میں نہیں تھے, صحابہ نے ان کے ساتھ نہیں دیا, تو اور یہ پس پر یہ نہیں کہنا کہ تمہارا چوتھا خلیفہ ہے, تو پھر یہ نہیں کہنا کہ تمہارا خلیفہ راشد ہے, تو پھر یہ کہنا کہ تمہارا خلیفہ راشد صرف معاویہ ہے, کہ اہل سنت معاویہ کے ساتھ تھے, معاویہ کے لشکر میں تھے, وہ تو امام علی علیہ السلام سے لڑتے تھے, امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں صرف اور صرف شیعہ تھے. تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے لشکر والوں سے کہا یہ باتیں فرمائی, اس میں یہ کہیں نہیں تھا کہ ان کا شیعہ تھے, وہ اپنے لشکر والوں سے خطاب کیا. دنیا جانتی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی لشکر کی واضح اکثریت کس کی تھی؟ جماعت عمریہ کی تھی. ابو بکر عمر کے ساتھ جیسے انہوں نے بیعت کیا تھا, عثمان کے ساتھ بیعت کیا تھا, پھر انہوں نے آ کے امیر المومنین علیہ السلام سے بیعت کیا. یہ سارے خطابات جو آپ نے فرمایا نا, یہ آپ لوگوں سے خطاب ہے.
جماعت عمریہ کے خسروں سے خطاب ہے کہ تمہارا پہلا امام بھاگا تھا احد سے، تمہارا دوسرا امام بھاگا تھا احد سے، خیبر سے یہودیوں سے بھاگے تھے. خاموش خاموش خاموش. تمہارا بھاگا تھا کہاں سے بھاگے؟ تو تمہارا کام ہی بھاگنا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ کیا تھا نا کہ فرماتے صحابہ نے یہی نہیں کیا تھا. سن لے میں نے تیری باتیں سن لی، اب برداشت کر، اب برداشت کرنا ہوگا، اب برداشت کرنا ہوگا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ان کو دیتا تھا نا تبوک کے لیے جانے کے لیے، کہتے تھے گرمی ہے جی، اور جب سردیوں میں کہتے تھے اب کھجور کا فصل ہے جی، اب سردی، اب نہیں جا سکتے. یہ تو صحابہ کا دستور ہے قرآن مجید میں. اس موسم گرمی سردی کا جو بہانے بناتے تھے وہ صحابہ تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جاتے تھے. کہتے ہیں اب گرمی کا موسم ہے، ابھی فصل کا موسم ہے، کھجور اور کاٹنے کا، فصل کاٹنے، ہم کہاں جائیں، بچے بھوکے رہ جائیں گے. تو آپ نے جو کہا ہے نا کہ مولا علی علیہ السلام نے مذمت کی عیاش بہر رجال ولا رجال، یہ تم لوگوں کا کیا ہے، اپنے شیعوں کا نہیں کیا ہے. اس زمانے میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے لوگ تھے ان کے لشکر میں، خاموش وہ ان کے سپورٹر تھے، ان میں سے اکثریت اہل سنت کی تھی، کچھ بہت کم جو تھے وہ شیعہ اثنا عشری تھے. جی سر. ہاں میری سن میری بات سنیں، ٹائمر لگائیں. یہ جو کوسرا بولا نا اشبار رجال ولا رجال، وہ وہی ہے جو بہت سے باغے تھے، 5 منٹ کا ٹائم جو خیبر سے باغے تھے. بات تو صحیح ہے. ٹائمر لگائیں. ٹھیک ہے بولو. چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن اللہ یاری نے مجھے جان کے چھیڑا اور میں اس کو کہہ رہا تھا کہ مجھے بار بار اس بات کی طرف نہ لے کیا کہ میں کلام کروں، اور اس نے مجبور کیا کہ میں کلام کروں. حسن اللہ یاری تو پھنس چکا ہے اپنے جملوں کے اندر پھنس چکا ہے. کیسے پھنس چکا ہے؟ اگر تو مانتا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اہل سنت و جماعت تھے، یعنی ان کا مذہب و مسلک اہل سنت و جماعت تھا. تو یہاں تو پھنس چکا ہے اسی بات کے اندر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دور رسول کے اندر تھے، دور صدیق کے اندر تھے، دور فاروق اعظم کے اندر تھے، دور عثمان غنی کے اندر اور دور حیدر کرار کے اندر جو لوگ تھے وہ اہل سنت و جماعت تھے. اور اس وقت کوئی شیعہ نہیں تھا. یہ بات کی ایجاد اور پیداوار ہے. اور جو نبی کریم علیہ السلام کے کتنے فرامین اس بات پر موجود ہیں کہ جو بات کی ایجاد ہیں اور بات کی پیداوار ہیں وہ سارے کے سارے مرتد ہیں، جہنمی ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ان کا حق ایمان دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بات. اور دوسری بات، تو لوگوں کے سامنے بیٹھ کے یہ جو کتاب ہے اہل سنت کی در منصور اس کی سے حوالے دیتا ہے سورۃ البینہ سے، اور تو کہتا ہے کہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علی جو تیرے ساتھ ہیں وہ جنت کے اندر جائیں گے اور وہی جنتی ہیں. حسن اللہ یاری اب اپنی بات سے بھاگتا کیوں ہے؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو اپنی زبان سے شیعہ کہتا تھا، اور لفظ شیعہ کا معنی بھی گروہ ہوتا ہے، یعنی شیعان علی. تو کہتا تھا شیعان علی یعنی حضرت علی کا گروہ، شیعان علی ان کو کہتا تھا. تو اس جگہ پر جو میں نے روایت تیرے سامنے بیان کی اس تیری کی باہر رجال ودا رجال، او مردوں کی شکلوں صورت والے خسرے ہو. تو مولا علی شیر خدا نے جن کو خسرا قرار دیا ہے وہ وہی ہیں جن کو تو شیعان علی کہتا ہے، جن کو تو کہتا ہے. اگر تو کہتا ہے کہ وہ پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے مولا علی کے ساتھی تھے اور وہ اہل سنت و جماعت تھے، تو پھر تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو دور علی کے اندر تھے وہ بھی اہل سنت و جماعت تھے، اس دور کے اندر بھی شیعہ نہیں ہوا کرتے تھے. یہ بات کی ایجاد اور پیداوار ہے. اگر تو کہے کہ وہ شیعہ تھے تو پھر یہ تیری بات یہ تیرے لیے ایک زہر اور قاتل ثابت ہوئی کہ تمہارے مذہب کے شیعوں کو تو مولا علی نے خسرہ قرار دیا ہے.
اور اس روایت سے تو خود خسرا ثابت ہو رہا ہے. آگے آپ فرماتے ہیں تمہاری عقلیں بچوں سی ہیں، تو پھر عقلیں تمہاری بچوں والی بن گئی. اور آگے آپ نے شیعوں سے فرمایا، تو کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر جنگ سے بھاگ گئے، حضرت عمر بھاگ گئے، حضرت عثمان بھاگ گئے. ابھی تو میں اس پہ کلام کروں گا تو پھر تجھے سمجھ آئے گی نا. جن کو تو شیعہ نے علی کلندر کہتا بھائی ان ہے، سے کہہ دیں جی، اس کو مولا یہ پوچھ کر اس پوچھا. روایت کو جو ہے نا کسی سند سے دکھائیں، کسی کتاب سے دکھائیں جس ہاں، میں سند موجود ہو. بسم مولا اللہ علی کریں. مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ نے فرمایا کہ تم خسرے ہو. کہتا ہے کہ سند سے دکھائیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم ہر مرتبہ میرے سامنے اپنے مذہب کی کتاب سے بھاگتے ہو. نہیں اس سے بھائی، معلوم ہوتا ہے کہ بھائی تم کو حدیث کی کتاب سے اپنے دکھائے نا مذہب کی کلندر بھائی. یہ اہل سنت و جماعت کی اتنی بڑی ضرب ہے. اہل سنت و جماعت کی اتنی بڑی ضرب ہے کہ اہل سنت کی ضرب کے سامنے تم اپنی کتاب نہج البلاغہ کی روایت کی منکر ہو گئے. بھائی آپ کہتے دکھاؤ نا اس کی کوئی ایک منٹ بھائی، کوئی پوری بات، قاضمی صاحب آپ کتاب خاموش، اس کا ٹائم ختم ہونے دو. ہاں قاضمی صاحب بات کرنے دو. ہاں، مطلب ہے کہ تم اپنے مذہب کی روایت کو نہیں مانتے. اور یہ وہ روایت ہے کہ جس کے اندر مولا علی نے، میری بات کا جواب دینا، اس روایت کے اندر اگر تم کہتے ہو کہ مولا علی کے ساتھ جو لوگ تھے وہ شیعان علی تھے، اگر وہ شیعان علی تھے تو ان کو مولا علی نے خسرہ قرار دیا اور فرمایا کہ تم نے میرے دل کو غیظ و غضب سے بھر دیا. تو جو مولا علی کا دشمن ہے، آپ کو ناراض کرنے والا، وہ پاک رسول اللہ کو ناراض کرنے والا، جو پاک رسول اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، وہ پاک خدا کو ناراض کرنے والا، خدا کو ناراض کرنے والا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر تم کہتے ہو وہ اہل سنت و جماعت تھے تو پھر سن، اس سے ایک یہ بات ثابت ہوتی ہے اس وقت اہل سنت تھے. اور اگر تو اس روایت کو حجت بنائے، جو تیرے مذہب کی روایت ہم اہل سنت و جماعت پر حجت ہے ہی نہیں. ٹائم ختم ہے تیرا، ٹائم ختم ہے جی. محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے اس سوال کا جواب ہی نہیں دیا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے، کہ کیا اہل سنت نے، اہل سنت تو ہے نہیں، جماعت عمریہ نے، صحابہ نے، اہل سنت ہیں. انہوں نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ بیعت کیا یا نہیں کیا؟ ان کے لشکر میں تھے یا نہیں تھے؟ امام علی علیہ السلام ان کے امام بھی تھے یا نہیں تھے؟ او بھائی، لازمی بات ہے، یہ انکار نہیں کر سکتے کہ وہ تھے. انہوں نے جواب ہی نہیں دیا کیونکہ جواب واضح ہے، وہ تھے. ٹھیک ہے نا. کسی نے ادعا نہیں کیا کہ وہ صرف شیعوں کے امام ہیں. شیعہ تو نہیں کہتا کہ امام علی علیہ السلام صرف ہمارے امام ہیں. یہ تو سب مسلمان جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام سب مسلمانوں کے امام ہیں. شیعوں کی بھی امام ہے، جماعت عمریہ کی بھی امام ہے. ہمارے نمبر 1 ہیں، ان کے نمبر 4 ہیں. ان کے لشکر میں صرف شیعہ نہیں تھے. یہ تو تاریخ جانتی ہے، دنیا جانتی ہے. مولوی عقل تیری کہاں ہے؟ عقل تیری کہاں ہے؟ یہ لوگ اتنے بیوقوف ہیں. تو سمجھتا ہے کہ لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ مولا امام علی علیہ السلام کے لشکر میں اکثریت جماعت عمریہ کی تھی. شیعہ ہمیشہ اقلیت میں رہیں. اس زمانے میں بھی شیعوں کی تعداد کم تھی، آج بھی شیعوں کی تعداد کم ہے. بالخصوص اس زمانے میں، اس صدر اول میں، جز امام مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں، کیونکہ اکثر فتوحات جو ہوئی تھی ابو بکر عمر کے زمانے میں ہوئی تھی. ابو بکر عمر، ابھی میں نے حدیث دکھا دی کہ انہوں نے حدیث نقل کرنے میں پابندی لگاتی تھی، نقل نہیں کرنا حدیث، کہ مولا کہ من کنت مولا حدیث اہل بیت، یہ نقل ہی نہیں ہوتی تھی. تو اکثر لوگ ابو بکر عمر کو اپنا رب سمجھتے تھے، خدا سمجھتے تھے، اپنا امام سمجھتے. یہ تو اکثریت ان لوگوں کی تھی. تو مولا امام، ادھر دیکھنا، مولا امام علی علیہ السلام نے اپنے لشکر والوں سے کہا ہے وہی جو قرآن نے صحابہ سے کہا ہے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ قرآن مجید ہے. قرآن کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ اے مولوی تو پس گیا جی. مولوی یہ بتانا جو لوگ جنگوں میں جانے سے بہانے کرتے ہیں، جی سردی ہے، گرمی ہے، وہ کسرے ہیں، واقعاً کسرے ہیں، نامرد ہیں، وہ کسرے ہیں. جو لوگ جنگوں سے بھاگتے تھے وہ واقعاً کسرے ہیں. اوے یہ کسرے کون ہے اور کسروں کا امام کون سا کسرا ہے؟ اے کسرا کون ہے اور کسروں کا امام کون سا کسرا ہے؟ یہ کسرے کا سبق میں تجھے بھی قرآن سے دکھاتا ہوں، ادھر دیکھ لینا. فرح المخلفون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ التوبہ. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. وہ ایسے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں نہیں آتے، جنگوں میں نہیں آتے. کہتے ہم پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. اوے پیچھے بیٹھ جاتے، یہ کون تھے بھائی؟ یہ صحابہ ہی تو تھے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو اپنے ساتھ تو جنگ کے لیے نہیں لے کے جاتے تھے نا، کلمہ پڑھنے والوں کو لے کے جاتے تھے. کلمہ والوں سے کہتے تھے کہ آؤ جہاد ہو رہی ہے، اور یہ بہانے کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، کہتے تھے کہ ابھی گرمی کا مسئلہ ہے جی، گرمی کا بڑا شدت، ہم نہیں جائیں گے گرمی میں. اور یہ کون تھے جنہوں نے کہا تھا لا تنفروا فی الحر؟
اور گرمی میں ہم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے؟ اب بھائی تم نے نہج البلاغہ کی پڑھی ہے نا کہ مولانا اپنے لشکر والوں سے شکوہ کیا ہے، اور لشکر والے اس کے سنی تھے، اس میں کچھ شیعہ بھی تھے، شیعوں سے شکوہ نہیں کیا، لشکر والوں سے شکوہ کیا۔ تم نے اس روایت میں دکھایا کہ اس نے مولا نے شیعوں سے شکایت کیا؟ وہ تو تم نے دکھایا نہیں۔ اچھا پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، وہ جماعت عمریہ سے شکوہ ہے، قرآن نے صحابہ کو یہاں پر کسرا بولا، ٹھیک ہے نا، اسی کے نام مر دو کہ تم جنگ میں نکلنا نہیں چاہتے۔ اچھا اب شیعہ اگر یہ بات یاد رکھنا، اگر مولا امام امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں اکثریت اہل سنت کی تھی، جماعت عمریہ کی تھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس زمانے میں شیعہ ہی نہیں تھے۔ اور شیخ یہ کس کی کتاب ہے؟ معجم اوسط طبرانی کی، جلد نمبر 4 ملاحظہ کریں، حدیث نمبر صفحہ نمبر 187، حدیث نمبر 3974۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بصرہ میں آپ کی امی جان کو کے لشکر کو تباہ کرنے کے بعد، ان کو جہنم واصل کرنے کے بعد فرمایا کہ ان خلیلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، میرے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا علی انک ستقدم علی اللہ وشیعتک راضین مرضین، کہتا ہے شیعہ نہیں ہے۔ اپنی کتابیں تو پڑھ لیتے نا حدیث کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یا علی تو قیامت کے دن اپنے شیعوں کے ساتھ اللہ 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 حساب کے لیے آئے گا، اس وقت اللہ تجھ سے اور تیری شیعوں سے راضی ہوگا۔ وَيَقْدُمُ عَلَيْهِ عَدُوُّكَ غُضَابٌ مُقْمَحِينٌ، اور تیرے ساتھ جو جنگ کرنے والے ہیں، یہ بصرہ میں فرمایا تھا جمل کے بعد، تیرے ساتھ جو جنگ کرنے والے ہیں نا وہ مجرم، وہ کس طرح آئیں گے؟ ان کے ہاتھ ان کے گردنوں پہ زنجیروں کے ساتھ باندھے ہوئے، اللہ کی غضب ہوگی اور وہ مجرموں کی حیات میں آئیں گے۔ ثم جمع علی علیہ السلام یدہ علی عنقہ یریہم کیف الاقماع، علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ جو ہے گردن پہ رکھا، اس طرح کہتا ہے ان کو مجرموں کی صورت میں ہاتھ باندھ کے لے آئے جائیں گے۔ یہ علی علیہ السلام کا دشمن کون تھا؟ معلوم ہے کہ آپ کی امی جان طلحہ زبیر ان کے جنگ میں آئے تھے اور وہاں قتل بھی ہوئے تھے۔ تو ہاں چلے منیر نقش بندی تھا، نقش بند ہو گیا، نقشی بند ہو بسم گیا۔ اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، یہ اس کو سائیڈ اس کی بدلیں، سائیڈ بدلیں اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم نے حسن اللہ یاری پہ جو اعتراضات وارد کیے ہیں اس نے ان کا جواب ہی نہیں دیا۔ پہلی بات ہم نے اس سے یہ اعتراض ہم نے اس سے سوال یہ کیا تھا، حسن اللہ یاری آپ ہمیں مجھے یہ بتا کہ دور رسول، دور صدیقی، دور فاروقی، دور عثمان اور دور حیدر کرار کے اندر جو لوگ تھے وہ اہل السنت و جماعت تھے یا اہل السنت و جماعت کے علاوہ، خاموش اپنی باری میں یا اہل السنت و جماعت کے علاوہ؟ صرف 2 دفعہ استعمال کا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فرق پڑ چکا ہے۔ کیا آپ کو بھی میری طرح یہی مسئلہ ہے، رنگ برنگے بازو؟ تو بھائی میرے پاس کہ وہ لوگ کون تھے؟ وہ اہل سنت زیادہ تھے اور شیعہ کم تھے۔ ہم تجھے کہتے ہیں کہ اس دور میں شیعہ تھے ہی نہیں، شیعہ کا وجود ہی نہیں تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کوئی شیعہ نہیں تھے۔ اور جہاں پر شیعان علی لفظ شیعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں سے وہ لوگ ہیں کہ جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے محب تھے اور آپ سے محبت کرنے والے تھے، اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ جنگ کرتے تھے اور کفار کو جنگ سے بگاتے تھے۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں۔ کتاب سے دکھا دیں، کتاب سے دکھا دیں، کتاب میں دکھا دیں، کتاب سے دکھا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا، میں بتاتا ہوں خاموش، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، دور صدیق میں، دور فاروق میں، دور عثمان میں، دور علی میں رضی اللہ تعالی عنہم، ان ادوار کے اندر جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے، یعنی جو اہل ایمان تھے وہ کون تھے؟ وہ اہل سنت و جماعت تھے۔ اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی اہل سنت و جماعت تھے۔ بعض منکرین احادیث مبارکہ تھے جنہوں نے نیزوں پہ قرآن مقدس کو بلند کیا تھا اور مولا علی نے پھر ان سے جنگ کی اور ان کو واصل جہنم کیا۔ تو دور مولا علی کے اندر کوئی شیعہ نہیں تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور یہاں پر میں نے اس کے سامنے ایک پہلے عمریہ کو پھر خسرا عمریہ ہو گیا نا، پھر خسرا عمریہ ہو گیا۔
इब्तिदाई खामोश पर खुसरा उमर इब्तिदाई होगा। मुनाजरे के अंदर मैंने इसके सामने एक रिवायत बयान की थी। फिर उमर अब खुसरा वो रिवायत खुसरा फिर कौन है भाई? खामोश, जब शक है ही नहीं तो खुसरा आप लोग हो ना, खामोश सही, तो खामोश खुसरा से, तुम्हारे खामोश लोग है ना, क्यों, खामोश क्यों? फिर खुसरा कौन बना? ये खामोश। इसका जवाब देना। हाँ, मेरी बातों के सामने तू बोल ही नहीं सकता, मेरी हवा ही निकल जाती है, इस वजह से तू चीखता है, चीखना पीछे बैठ के चीख ओ भाई, जब शिया नहीं थे उनके लश्कर में तो खुसरा आप लोग बने ना। आप कहते हैं उनके लश्कर में शिया नहीं थे तो खुसरा आप बने ना। खत्म है मुनाजरा, खत्म है मुनाजरा, खत्म है जी, मुनाजरा ही नहीं है। मुनाजरा किस बात का? आप कहते हैं शिया नहीं थे उनके लश्कर में, शिया नहीं थे, आप लोग थे ना, तो आप लोग खुसरा आप लोग हो ना, बात तो सुन, तो खुसरा आप ही बने ना। खुसरा कौन है? क्यों झूम जाओ? खुसरा साबित हो गया। खुसरा को देखो, खुसरा देखो इधर, खुसरा देखो। टाइम जाया कर रहा है, खामोश। इतनी बड़ी जरब लगी कि चीख गया। अगर तू कहे कि वो रिवायत जिसके अंदर मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया या अशबाह रिजाल वला रिजाल, वो रिवायत हम पे हुज्जत नहीं, वो तुम्हारी किताब के अंदर है, वो तुम पे हुज्जत है। अगर कुरान तू कहे, अगर कुरान तू हुज्जत कहे- नहीं है, मैंने कुरान पढ़ के सुनाई। अरे खामोश हो जा यारी, खामोश हो जा, मर गया तू, आज फिर मर गया। अगर तू कहे कि तेरे मजहब की किताब हम पे हुज्जत है, तो फिर ये देखना, ये अहले सुन्नत व जमात की किताब है। अगर तेरे मजहब की हम पे हुज्जत है तो यहाँ पर एक रिवायत लिखी है जो मैंने तेरे सामने पहले भी बयान की थी, और तूने इस रिवायत को सही माना था कि रिवायत के अंदर क्या है। आन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अबू सईद खुदरी दुर्र मंसूर जल्द 2, हजरत अबू सईद खुदरी से रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करा, हुजूर ने पढ़ा यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, हुजूर ने इस आयत को पढ़ा क़यामत के दिन कुछ लोगों के चेहरे चमकते होंगे और कुछ लोगों के चेहरे स्याह होंगे। जब हुजूर ने फरमाया ना, ये आयत पढ़ी, सरकार ने फरमाया तब यद्दु वुजूह अहलिल जमाअत व सुन्नह, हुजूर ने फरमाया जिनके चेहरे चमकते होंगे वो अहलुस सुन्नत व जमात हैं, वो हम हैं भाई, अहलुस सुन्नत व जमात हैं, हम हैं अहले सुन्नत, हम हैं। तुम्हारा इमाम तो सुन्नत के मुखालिफ है ना। तुम अहलुस सुन्नत हो, तुम्हारे इमाम ने सुन्नत पे पाबंदी लगा दी थी ना, अभी मैंने कहा था, आपने कहा था इसका जवाब नहीं है तेरे पास। मानता है तू अपने आप को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फरमाया व तस्वद्दु वुजूह अहलिल बिदा, और फरमाया कि अहले सुन्नत के अलावा जितने हैं बात की इजाद है, सबके चेहरे सियाह होंगे। टाइम इसने जाया किया, मेरा खामोश हो जाए। और ठीक है, टाइम जाओ। क्या कहा कि वो तस्वद्दु वुजूह अहलिल बिदा, बिदा का माना था नई इजाद। मतलब क्या है कि अहले सुन्नत के अलावा जितने गिरोह हैं ये सारे बात के अंदर पैदा होने वाले हैं, और क्यामत के दिन सबके चेहरे स्याह होंगे और सारे के सारे ये गुमराह हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने फरमाया व अम्मल लज़ीना स्वद्दत वुजूहुहुम अकफरतुम बअद ईमानिकुम फज़ूकुल अज़ाब। अहले सुन्नत के अलावा कौन है? वो अहले तशय्युअ हैं, वो शिये हैं। तो मालूम हुआ अल्लाह शियों से भी फरमाता है फज़ूकुल अज़ाब, तुम अजाब चखो। और अगर कहे याशबार रिजाल वला रिजाल, वो हम पे हुज्जत नहीं, वो तुम पे हुज्जत है। और हमारा अकीदा ये है कि दौरे मुस्तफा के अंदर, दौरे सिद्दीक व फारूक व उस्मान व अली के अंदर जो लोग थे वो अहलो सुन्नत व जमाअत थे। और अगर तू कहता है वो शिये थे, तो फिर इस बात का जवाब दे, उनको मौला अली ने खुसरा करार दिया है। अगर तू कहता है वो अहलो सुन्नत व जमात थे, तो फिर तुझे मानना पड़ेगा कि हक पर जो है सारे शामिल नहीं है, उनका हक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, हो गया। टाइम चलो जी मोहतरम नाजरीन, पहली बात यह है, अब इजाजत है मुझे बात करने की? शेख साहब इजाजत है? नहीं, वक्त नहीं था, आपने मुझे कहा, मैंने एक इतराज उठाया, उस पर कलाम थोड़ा हो गया, ठीक है, इतना काफी है। जवाब नहीं सुनना, भागना ना। खुसरे को देख लो भाई, वो भागता खुसरा होता है ना। खुसरा नाम अर्थ वही होता है जो भाग जाता है ना। आप तो कब से भागने के चक्कर में है ना। शुरू से ही भागने के चक्कर में था, शुरू से ही भागने के। अब खामोश मकरू हंसो ना, फल यदहकू कलीला, कुरान फरमाते कम हंसो, वल यबकू कसीरा, और ज्यादा रोवो। और यारी हर बात कुरान का मुनकर पाए बैठ के करता है, हा 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 हा, जैसे शैतान हंसता है हर बात। बदतमीजी नहीं, अदब से, अदब एहतराम से गुफ्तगू कर। मुफ्ती जो प्लीज, अब मेरी बारी है। कुरान की मुखालफत करता है,
ابھی قرآن آپ کی کی مخالفت۔ پلیز میری باری ہے بھائی، اس کو بولیں۔ تھوڑی دیر جواب لے لیں، پھر اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ جواب پہلے اس نے بات کی ہے نا، پہلے بھی اسی نے بات کی ہے، اس کے بعد میں نے کیا، اب میں نے آخر کے اندر کلام کیا تو بات تو نہیں، ختم ہو پہلے گئی۔ آپ نے بات کی ہے نا، پہلے آپ نے حدیث پڑھی ہے، پہلے آپ نے حدیث پڑھی ہے، اعتراض کیا، پھر میری باری، پھر آپ نے بات کیا، پھر میری باری۔ میرے بولنے سے پہلے کس نے پڑھا؟ میرے بولنے سے پہلے کون بولا تھا؟ اور آپ کے بولنے سے پہلے آپ نے جب یہ حدیث پڑھی ہے نا خسرے والی، جو اشباہ الرجال ولا رجال، اس سے پہلے میں نے اس سے پہلے کون بولا ہے؟ اس سے پہلے میں نے، دیکھیں شیخ صاحب آپ سنیں، اس سے پہلے میں نے حدیث پڑھی آپ کی کتابوں سے کہ ابوبکر عمر نے حدیث پہ پابندی لگائی تھی، سنت پہ پابندی لگائی تھی اپنے دور خلافت میں۔ آپ نے کہا اس کا جواب آپ کو نہیں آتا، اس پہ کبھی اور بات کریں گے، آپ نے یہی کہا تھا نا۔ میں نے یہ نہیں کہا مجھے اس کے جواب بعد نہیں آتا، میں نے کہا وقت نہیں ہے، لیکن تم نے تنگ کیا، بار بار کہا بھاگ رہا ہے تو پھر جواب تمہاری کرتا منجی جواب ٹھوکی، کیوں نہیں دیا بھائی؟ پھر منجی ٹھوکی، اب مجھے بات کرنے دو بھائی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا اور تمہارے اب روح میری باری ہے نا، میں اب 5 منٹ میرے ختم ہو جاتے ہیں نا، اگر آپ تم خاموش ہو جاتے ہیں، یہ ڈر رہا ہے بھائی۔ محترم ناظرین، بات اس بات یہاں پر یہ ہے، 3 منٹ بات کر رہے ہیں، 3 منٹ کیوں کلام کر رہے ہیں، 3 منٹ کیوں؟ اس کے بعد 3 میں چلا منٹ کیوں؟ جاؤں گا، خاموش سن میں لے، چلا جاؤں گا، میرے پاس ٹائم تو نے نہیں ہے۔ 6 منٹ بات کیا۔ دیکھو شیخ صاحب پلیز بات سنو، دیکھو 6 پہلی منٹ بات یہ ہے، انہوں نے مان لیا بھائی، پہلی بات قرآن میں، دیکھیں بات یہ ہے کہ بات ہو رہی نامردوں کی، کہ نامرد کون ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے سورہ توبہ سے، آیت نمبر 81، کہ صحابہ کرام نامرد تھے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم جہاد دیتے تھے، کہتے تھے اب گرمی کا موسم ہے، سردی کا وقت ہوتا تھا، کہتا ہے سردی کا وقت ہے، فصل کا وقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ نامردی، جنگوں سے موسم کا بہانہ بنانا، یہ نامردی، یہ خسراپن، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا۔ اس کا اس نے جواب آج دیا، دوبارہ پڑھیں، آج دوبارہ اس پڑھیں، نے آج دوبارہ پڑھیں، 3 منٹ مجھے ٹائم آج دیا آپ دوبارہ نے، پڑھیں، میں نے آیت پڑھی ہے، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے آیت پڑھی ہے، اپنا ٹائم ایک دفعہ آج لگایا، دوبارہ آپ نے پڑھیں، جواب نہیں دیا، آپ کو آیت نہیں آتا، خود دیکھ لو نا بھائی، میں نے جنہوں نے نہیں دیکھا وہ آج دوبارہ ریپلے پڑھیں۔ کر لیں، خاموش ہو جا۔ تو یہ پہلے پتہ چلا کہ پہلے سے پتہ، ان کے ائمہ، ان کے صحابہ، جن کو اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ جو کہتے ہیں نا، یہ خود خسرا کون ہے، جنگ نامرد کون ہے، یہ پتہ چلا۔ ان کے صحابہ یہ خود کہتے تھے، آج آئے تھے، کہتے تھے کچھ لوگ جنگ احد سے پیچھے ہٹے تھے، پیچھے ہٹے سے جنگ سے بھاگے تھے، یہ فرار کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہے تھے، کہتے تھے پیچھے ہٹ گئے تھے یہ۔ 4v4 کا مقابلہ بہت دلچسپ اور سنسنی خیز ہے، جلدی سے آؤ مل کر وی پلے کھیلیں۔ ٹھیک ہے نا، خسراپن ثابت ہو گیا۔ اب گفتگو کے آغاز میں تسلیم کیا تھا کہ صحابہ بھاگے، ٹھیک ہے نا، خسراپن ثابت ہو گیا۔ اب کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیعہ تھے یا نہیں تھے؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شیعہ بنے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ترمذی ہے میرے محترم ناظرین، یہ سنن ترمذی سن لے، استغفر کر لینا تو۔ رسول صلی اللہ، جابر سے روایت، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حجۃ الوداع میں یوم عرفہ، اپنی اونٹنی قصبہ پہ وہ یہ خطبہ دے رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر امت سے وصیت کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے، انی یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و عترتی اہل بیت۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت۔ تو پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ، قرآن شیعہ، جبرائیل شیعہ، پتہ چلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنہوں نے ان کی بات مانی، اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کی، وہ سب شیعہ، اور پتہ چلا جنہوں نے اتباع نہیں کیا وہ گمراہ اور غیر شیعہ، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے گمراہ نہ ہوگے۔ گمراہی کی شرط، گمراہ نہ ہونے کی شرط کیا ہے؟ گمراہ نہ ہونے کی شرط ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی